آغاز قیوم صدیقی صاحب آپ سے میں کروں گی، اور یہ بڑے ہی بنیادی سی بات ہے کیونکہ یہ آڈیو کل سے رات سے گردش میں ہے، تو پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیونکہ جنہوں نے جاری کیا وہ کہتے ہیں کہ امریکی فرم سے اس کو ویریفائی کروایا گیا، اس کا فورنزک ایک حوالے ہیں اس فرم کے حوالے سے بھی کہ کافی اوتھینٹک اس کو امریکہ میں سمجھا جاتا ہے. تو آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس وقت میں اس آڈیو کا آنا؟ دیکھیں، امریکہ کے اندر ایک کیلیفورنیا کورٹ کے اندر بھی ایک فیصلہ ہے، وہ ہماری عدالتیں اس کو قبول کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں. اچھا، اب یہ بات ہے ایویڈنس کی. سچی جو بات ہے، اگر آپ اس کو بہت طریقے سے دیکھیں ظاہر ایک کلیم ہے ایک، لیکن سچائی ابھی سامنے آنا ہے. کیونکہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے. تو فیکٹ جو ہے وہ ایک کانفلکٹ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈینائل ہے اس کا. اب اس کو پروو کرنا ہے. اب اس کو پروو کرنے کے حوالے سے کہاں پروو کرنا ہے اور کیسے ہوگا، یہ آیا اس کا طریقہ کار کیا ہو، تو یہی وہ سوال ہے اصل میں. یہ ساری ٹھیک ہے، اپنی ایک نیوسنس ویلیو تو اس کی ایک ہے، اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی ساخت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 3 فقرے ہیں، یہ 2 فقرے جو آپ نے پڑھے ابھی بتائے اس مبینہ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے، خان صاحب کو لانا ہے. ایک اور تیسرا فقرہ بھی تھا، وہ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو ویسی ڈرپوک آدمی. میں نہیں آپ کو خاموش کر رہی، آپ اپنی مرضی سے خاموش ہو رہے ہیں. اس میں کچھ اداروں کا ذکر ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان 2 فقروں کے ساتھ ایک اور فقرہ بھی بولا جاتا ہے، اور وہ فقرہ نواز شریف بولتے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو مجھے کیوں نکالا، کسی کو سزا دینی ہے، کسی کو لانا ہے. اب ان 3 چیزوں کے اندر بہت ساری سوالات جو ہے نا وہ ایسے اٹھتے ہیں کہ اگر اب میں گھومنا شروع کروں تو پھر میں جاتا ہوں کہاں پیچھے، کہ کیوں نکالے والے کو جواب جو پاناما بینچ نے دیا تھا، ہم نے اس لیے نکالا. کس پہ؟ نان ریسیویبل ایسٹ جو ہے اس کو ایسٹ ڈکلیئر کر کے 62(1)(f) کے اندر نواز شریف صاحب کو پاناما بینچ نے نااہل قرار دیا. اس میں 4 جج صاحبان جو ہیں وہ تو 3 جج صاحبان ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس میں جو 2 صاحبان ہیں، ایک ہے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. اچھا، عمران خان کو لانا ہے. اب اس میں آپ چلے جائیں اس بینچ کی سربراہی جس میں عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کی سربراہی جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کر رہے تھے، ساتھ میں ان کے فیصل عرب صاحب تھے، اور تیسرے تھے جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. یہ میں صرف فیکٹس جو ہیں آپ کو نریٹ کر رہا ہوں، میں اس سے کوئی انفرنس نہیں ڈرا کر رہا ہوں. میں یہ ان 3 سوالوں کے پیچھے کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب اس میں بھی 2 جج صاحبان ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور آپ کے جو فیصل عرب صاحب ہیں وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اب ایکویشن ہمارے سامنے کیا بنتی ہے؟ پاناما بینچ جس میں جسٹس گلزار صاحب نے بھی پہلے جب 2-3 کا فیصلہ آیا تھا اس پہ ڈسکوالیفائی کیا تھا، وہ چیف جسٹس ہیں. ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کی آڈیو ٹیپ اس طرح کی ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے بعد جب گلزار صاحب ریٹائر ہوں گے تو اگلے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہوں. اوور آل ٹھیک ہے. اگر اس پہ دیکھا جائے تو پھر یہ ایک معاملہ بہت پھیلتا ہوا مجھے نظر آتا ہے. لیکن ابسا بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم قانون کی زبان میں آپ کو معز جعفری صاحب بتائیں گے کہ جو ایڈمیشن ان ایویڈنس ہے اس کی حیثیت کب بنے گی، وہ اس وقت بنے گی جب یہ بطور ایک ایویڈنس پیس ایکسیپٹ ہوگا. اب اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اس میں آصف سعید کھوسر صاحب کی بھی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر 19 کے قریب ہیں پیرامیٹرز دیے ہوئے کہ کسی بھی چیز کو ایویڈنس ایکٹ کے اوپر لانے کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو میری جب ثاقب نثار صاحب سے بات ہوئی نا تو وہ کوئی پریشان مجھے نظر نہیں آئے تھے، وہ بہت ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور ہنستے کھیلتے انہوں نے میرے ساتھ جو بات کی یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کا فلاں ہے، اب تک ان کا یہی ری ایکشن آ رہا ہے. اور اس سے پہلے والے بیان حلفی کیوں؟ اب یہی بات قیوم صاحب، اب ایک طرف ہے ثابت، تو اب جس طریقے سے آپ لوگوں کی بات ہم لوگوں نے سنی، لگتا نہیں ہے کہ اتنا آسان ہوگا اس آڈیو کلپ کو ثابت کرنا، یا ایون وہ بیان حلفی والا جو دوسرا معاملہ ہے. لیکن چیف جسٹس نے بڑی اہم بات یہ بھی کی، کرد صاحب کی جو تقریر تھی اس کے بارے میں، انہوں نے کہا اب جنرلائزڈ
کامنٹس نہ کریں. اب یہ پورے نظام انصاف کا معاملہ ہے اور ایک طرف سے الزام لگ رہا ہے, اس کے سیاسی نتائج بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسری طرف ایک پورا ادارہ ہے عدلیہ کا. تو آپ کی نظر میں کتنا کنسرننگ ہوگا اس وقت خود چیف جسٹس صاحب کے لیے اور عدلیہ کے لیے؟ دیکھیں, میں اس حوالے سے میری بات ہو رہی تھی سابق جج سپریم کورٹ جسٹس سائر علی, تو مختلف باتیں ہوتی رہیں, تو انہوں نے ایک شعر سنایا مجھے, تو میں وہ جو ہے نا مجھے بہت اچھا لگا, تو میں نے کہا میں اور انہوں نے شعر بھی ایک جج صاحب کا سنایا, اور وہ شعر یہ تھا کہ محتسب کا دوستو ایک ہی تو فرض ہے, ہر گریباں جھانک لے اپنا گریباں چھوڑ کر. اور یہ جسٹس نذیر اختر جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے, یہ ان کا شعر ہے. تو میں بار اس پہ جو بات کر رہا ہوں نا, وہ اس پہ یہی ہے, چیف جسٹس نے مکے لہرا کے جو ہے وہ کہا کہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں ڈکٹیشن دے, میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں, سارا کچھ ہے. اخباری انصار باسی کی سٹوری کے اوپر کنٹیمپٹ کا نوٹس تو چلا گیا ہے, تو ایک یہ بھی معاملہ آیا ہے جو ایک پبلک امپورٹنس کا ہے. کل سے سارا میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے, اور پھر اگر مجھ پہ کوئی الزام لگے تو میں تو خود پہلے جاؤں گا جا کے اپنے الزام کو صاف کرنے کے لیے. اور میں کہتا ہوں اچھا میں دیکھ رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, بیکاز وہ جانتے ہیں جوڈیشل لیگل سسٹم کو کہ کیا ہے, تو ذمہ داری وہیں پہ آتی ہے. دیکھیں, میں نے جو آپ سے پہلے بات کی تھی نا کہ یہ پاناما ہے, اور پھر اس کے بعد 8 سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ارد گرد یہ ساری کہانی گھومتی ہے. اس میں سے 5 جج صاحبان جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ان میں سے ایک موجودہ چیف جسٹس ہیں, ایک آنے والے چیف جسٹس ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹو بی چیف جسٹس اعجاز الاحسن ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ کسی سے بھی زیادہ ذمہ داری عدلیہ کی اپنی ہے کہ وہ ایسا احتساب کا سسٹم ہو. یہ نہیں ہو کہ آپ کارپٹ کے نیچے ڈال دیں گے, ظاہر ہے پھر اس کا سیاسی فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا. اب یہ دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اس آڈیو جو ہے اس کو آپ مدعی کون بنتا ہے, اس کو لے کے جا کے کورٹ آف لا کے اندر کہاں شکایت ہوگی, کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں ختم ہوگا, اور کیسے پروو ہوگا, یہ سارے سوالات ہیں, یہ دیکھنے والے ہیں. مریم نواز کی ایک جو جنرل فیض کے حوالے سے شوکت صدیقی صاحب کی گفتگو ہے جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے, حالانکہ ایلیگیشنز ہیں, سب جوڈیس معاملہ, اس سے وہ درخواست بھی یہاں پہ پڑی ہے. اور پھر ایک اور اس طرح کا یہ معاملہ آ گیا, تو ایک کنٹیمپٹ کا معاملہ بھی جسٹس ستر مینال صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی اب دیکھتے ہیں, دیکھنا ہوگا یہ سب معاملات یقیناً. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے.